दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी महकमों के अफसरों को बलूचिस्तान के अवाम की शिकायत के इजाले से मुतालिक इजलासों में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने एक बार फिर अवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए क़वायद व ज़वाबित की सख्ती से पासदारी करें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने नाफिज फ़ौजी मुहासरे के 600 दिनों के दौरान 323 कश्मीरियों को शहीद किया है। अफगानिस्तान के शहर लश्करगाह में तालिबान के एक हमले में ज़िलई सरबराह समेत 10 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। म्यांमार के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम अगले माह बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां वो 1 4 रोज़ा और 5 1 रोज़ा मैच खेलेगी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी इदारों के अफसरों को हिदायत की है कि वो बलूचिस्तान के अवाम की शिकायत से मुतालिक इजलासों में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के अवामी शिकायत पोर्टल पर बलूचिस्तान से मुतालिक अमल दरामद के हवाले से सैमाही पेशरफ्त रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए डिलीवरी यूनिट को हिदायत की है कि तमाम मुतल्लिका अफसरों को मुरासला जारी किया जाए। बलूचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह यासीन जई ने अवामी शिकायत के इजाले से मुतालिक इजलासों में वफाकी अफसरों की गैर हाज़िरी की शिकायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया है कि जो अफसर अवाम की फलाह व बहबूद से मुतालिक इजलासों में शरीक नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवामी शिकायत का जायज़ा लेने के दौरान डैशबोर्ड पर 17 वफाकी महकमों के अफसरों की कारकर्दगी भी ज़ेर गौर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान से 11,000 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 90% का इजाला किया गया और इस हवाले से अवाम के इत्मीनान की शरह 37% है। आज अर्थ आवर के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रोशनियाँ 1 घंटे के लिए बंद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियाती बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कौम से अपील की कि वो आलूदगी से पाक और साफ़ माहौल के लिए हुकूमत से भरपूर ताउन करे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने अवाम से कहा है कि वो कोरोना वायरस की वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है और अब आवाम को क़वायद व ज़वाबित के हवाले से संजीदा तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है और बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 रोज़ में मरीज़ों में इस वायरस की तशख़ीस की शरह कई गुना बढ़ गई है और अब हमें तमाम क़वायद व ज़वाबित की पासदारी करते हुए मुत्तहिद होकर इस वबा का मुकाबला करना होगा। असद उमर ने उलमा कराम, ज़राए इब्लाग और इंतज़ामिया से अपील की कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि 2842 मरीज़ मसनूई निज़ाम तनफ़ुस पर हैं और गुज़श्ता साल जून की तरह सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा कि हुकूमत लोगों का रोज़गार बचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मज़ीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4,468 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वबा से अब तक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,158 है, जबकि 5,83,282 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी में आवाम को तरबियत देने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। फवाद हसन चौधरी ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के साथ मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे के आवाम के फ़ायदे के लिए मुतअद्दिद शोबों में तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने की हिदायत की है। आज कराची में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करते हुए उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि जारी तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड दर्जाबंदी के मुताबिक मुल्क के दूसरे और तीसरे नंबर के शहरों में
تیز تر بنیادوں پر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان ناصر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کو نمایاں وسعت ملی ہے اور برآمدات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ملک کے اہم مراکز بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے ترقی کی ہے اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی برآمد سے متعلق ترسیلات زر بڑھ کر $1 ارب سے زائد ہو گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو نافذ کیے گئے مسلسل فوجی محاصرے سے مقبوضہ علاقے کے عوام کی روزمرہ کی زندگی پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آج فوجی محاصرے کو 600 دن مکمل ہونے پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 7 خواتین سمیت 323 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حریت رہنماؤں، کارکنوں، خواتین، طلباء اور 9 عمر لڑکوں سمیت کم از کم 14,621 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج نے آج کپواڑہ اور کلگام کے اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران مقامی رہائشیوں کو ہراساں کیا اور دھمکیاں دی ہیں۔ پاکستان نے دنیا بھر کے شورش زدہ علاقوں میں تعینات اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کی استعداد کار بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ انہیں بارودی سرنگوں سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب محمد عامر خان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارودی سرنگوں کے مسئلے سے نمٹنے کی مؤثر حکمت عملی کا انحصار اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کے تحفظ اور سلامتی کا جامع انداز میں جائزہ لینے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امن اہلکاروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے قیام امن کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستانی نائب مندوب نے علاقائی تنظیموں سمیت شراکت داری کے قیام کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ میزبان اور امن مشنوں کے لیے فوجی دستے فراہم کرنے والے ملکوں کی تربیت اور استعداد کار بڑھانے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ افغانستان کے شہر لشکرگاہ میں طالبان کے حملے میں ضلع سنگین کے پولیس سربراہ سمیت 10 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہیلمند کے پولیس سربراہ کے ترجمان کے مطابق حملے میں 15 طالبان بھی مارے گئے۔ آج میانمار کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مظاہرین ینگون اور مینڈلے سمیت دیگر علاقوں میں فوج کے اقدار پر قبضے کے 1 فروری کے اقدام کے خلاف موٹر سائیکلوں پر جھنڈے اٹھا کر گلیوں میں نکل آئے، جبکہ انہوں نے سر اور کمر پر گولی مارنے کے انتباہ کی بھی پرواہ نہ کی۔ ادھر دارالحکومت نیمپتاب میں آرمڈ فورسز ڈے کے حوالے سے فوجی پریڈ کی صدارت کرتے ہوئے سینئر جنرل من اونگ ہلینگ نے انتخابات کے انعقاد کا وعدہ کیا، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ فوج جمہوریت کے تحفظ کے لیے پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی عرب میں اتحادی فورسز نے حوثی باغیوں کی جانب سے نجران کی طرف فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل اور خامس مشہد شہر پر دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ حکومت کے ترجمان نے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں تیل کی عالمی ترسیل کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے لیے امداد میں زیادہ کٹوتی نہ کرے، کیونکہ اس اقدام سے پہلے سے شورش کے شکار ملک میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ ملی بینڈ نے کہا ہے کہ برطانوی امداد حکومتی کنٹرول سے باہر علاقوں میں مقیم ہزاروں افراد کی زندگیاں بچا رہی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی، جہاں وہ 1 4 روزہ میچ اور 5 1 روزہ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ دورہ بنگلہ دیش سے کھلاڑیوں کو آئندہ سال ہونے والے انڈر 19 عالمی کپ کی تیاری میں مدد ملے گی، جو ویسٹ انڈیز میں ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں رات کے اوقات کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 39، پشاور 29، کوئٹہ 31، گلگت 24، مری 19 اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں میں موسم خشک، سری نگر، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود اور خشک، لیہ میں جزوی طور پر ابر آلود اور سرد، جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں موسم ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت:
سری نگر، شوپیاں اور بارامولہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ 11، اننت ناگ اور پلوامہ 18 اور جموں 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے وفاقی محکموں کے افسروں کو بلوچستان کے عوام کی شکایات کے ازالے سے متعلق اجلاسوں میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ایک بار پھر عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی تیسری لہر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے قواعد و ضوابط کی سختی سے پاسداری کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے نافذ فوجی محاصرے کے 600 دنوں کے دوران 323 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ افغانستان کے شہر لشکرگاہ میں طالبان کے ایک حملے میں ضلعی سربراہ سمیت 10 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ میانمار کے مختلف حصوں میں آج مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیم اگلے ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی، جہاں وہ 1 4 روزہ اور 5 1 روزہ میچز کھیلے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے نیک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔